عزیزان محترم، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم قیامت میں جب محشور ہوں تو ظاہر سی بات ہے ہم میں کون ایسا فرد ہے کہ جس سے خطائیں سرزد نہیں ہوئی ہیں، جس سے لغزشیں سرزد نہیں ہوئیں۔ ہر انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے کسی نہ کسی عنوان سے۔ تو مکمل طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جیسا دنیا میں آیا تھا آج تک ویسا ہی ہوں۔ کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے۔ کسی نہ کسی عنوان سے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر والوں سے بھی اس بارے میں پوچھیں تو کیا آپ کی زوجہ آپ سے راضی ہیں؟ آپ کے مکمل عمل سے راضی ہیں؟ کیا آپ کی اولاد آپ سے راضی ہے؟ کیا آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کوتاہیاں ہیں۔ ہم حقوق ادا کرنے کے بجائے حقوق طلب کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ مسلسل ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ ہم لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، اور مشکل اسی جگہ پر ہے کہ جب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ بس جہاں سے ملے لے لو اور جتنا جمع کر سکتے اسے جمع کر لو، تو اسی لینے کے جذبے نے اور جمع کرنے کے جذبے نے انسان کو اکثر اوقات خطا کار بنا دیا ہے۔ پھر وہ یہ سوچنے لگا کہ جس طرح سے بھی اور جس راہ سے بھی انسان لے سکے وہ لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف لینا چاہتا ہے، وہ جمع کر لینا چاہتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اس نے خود غرضی اپنائی، حقوق کو پامال کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ احتیاط سے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ بہرحال انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، اور ہم یہ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، روایات کے ذریعے بھی یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین ہے، گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ تو جب ہم نے یہ جملہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے تو ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوا، میرے ذہن میں بھی یہ تصور پیدا ہوا، کاش قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شافع محشر ہوں۔ کیا آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ قیامت میں جب پروردگار عالم آپ کو آواز دے ملائکہ کے سامنے، اور آپ یہ دیکھیں قطار لگی ہوئی ہے، ایک ہجوم ہے لوگوں کا، خطا کاروں کا، گناہ گاروں کا، معصیت کاروں کا، اور ایسے میں اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر، اس ہجوم میں، اس بھیڑ میں، اس مجمع میں جہاں آپ کی آبرو ریزی ہونے کا چانس موجود ہے، جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہاں کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، اس موقع پر اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر آپ کی شفاعت کر دیں تو کتنا بڑا آپ کے لیے امتیاز ہوگا، کتنی بڑی آپ کے لیے سعادت ہوگی اس دن۔ تو کیا کیا جائے کہ پیغمبر خود یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے میں ضامن ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ توجہ فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، آپ کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ بہرحال تمہیں قیامت میں، تم محسوس کرو یا نہ کرو یہاں دنیا میں، لیکن تمہیں قیامت میں ضرور میری ضرورت محسوس ہوگی۔ لو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں کہ میں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک آسان سا نسخہ تمہیں بتا رہا ہوں کس طریقے سے ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ وسائل الشیعہ اس کی جلد نمبر 18 کے اندر صفحہ نمبر 67 نمبر پیج پر 58 نمبر روایت ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ حر عاملی کی یہ مشہور و معروف کتاب ہے وسائل الشیعہ، جس میں احادیث اہل بیت علیہم السلام کو جمع کیا ہے، اور آج بھی یہ کتاب اتنی مشہور و معروف ہے کہ اجتہاد کے اندر جتنی روایات سے استفادہ ہوتا ہے زیادہ تر روایات اسی کتاب سے استفادہ کی جاتی ہیں۔ اور شیخ حر عاملی کی قبر امام رضا علیہ السلام کے روضے پر موجود ہے، جو الحمدللہ آپ میں سے زائرین جا چکے ہیں انہوں نے یقیناً شیخ حر عاملی کی قبر کی زیارت کی ہوگی۔ تو دیکھیں کتنی بہترین روایت نقل کی ہے اس کتاب کے اندر۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے میری امت میں سے 40 احادیث حفظ کی ہیں، یاد کر لی ہیں، من السنت، میری سنت کی، جس نے میری سنت کی 40 احادیث حفظ کر لی ہیں، کنت لہ شفیعا یوم القیامت، تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع قرار پاؤں گا۔ تو اب آپ دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہے، کتنے دن لگیں گے آپ کو یہ احادیث یاد کرنے میں؟ 40 دن، یعنی اگر آپ ایک حدیث روزانہ بھی یاد کریں تو آپ 40 دن کے اندر، صرف 1.5 مہینے کے اندر آپ اپنے آپ کے لیے وہ زمینہ ہموار کر سکتے ہیں، وہ ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس چیز کے اوپر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ حفظ کریں گے، یہ مقدمہ ہے، یہ ابتدا ہے، یہ آغاز کار ہے کہ آپ پہلے مرحلے پر 40 حدیثیں حفظ کر لیں، اور جب یہ 40 حدیثیں حفظ ہو جائیں گی ان کے فہم پر توجہ دیں، ان پر غور و فکر کریں، ان پر عمل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت لہ شفیعا یوم القیامت، تو ایسے شخص کا میں قیامت کے دن شافع محشر قرار پاؤں گا۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شفیع قرار پائیں، آپ کی شفاعت کریں، تو آسان سا نسخہ ہے، 40 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جہاں انسان ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا ہوگا اور منتظر ہوگا حکم پروردگار کا، اور اس وقت یہ چاہے گا کہ کوئی میری شفاعت کر دے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر آپ کی شفاعت کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔